بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک مسائل کے معزز ترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے کتاب الایمان قسط نمبر 2 دوسرا پارٹ بیان کیا جائے گا۔ پہلا پارٹ اسی بارے میں تھا کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط۔ اس بارے میں 6 اقوال ہے، جن میں 2 صحیح ہے اور 4 باطل ہے۔ وہ پچھلے ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے آ گیا تھا۔ اب 4 اقوال وہ کون سے ہیں جو باطل ہیں اور 2 کون سے جو صحیح ہیں۔ جہمیہ، کرامیہ، مرجیہ، ان کے نزدیک ایمان بسیط ہے۔ معتزلہ اور خوارج کے نزدیک ایمان مرکب ہے۔ اب ان کے الگ الگ دلائل ہیں۔ جہمیہ، کرامیہ اور مرجیہ کے نزدیک ایمان بسیط ہے، انہیں صرف ایک ہی چیز کا نام ایمان ہے، روحی نجات کے لیے کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ جہمیہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے فقط معرفت قلبی کا، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کی ضرورت نہیں۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس حدیث سے استدلال کرتے دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کے جاننے پر دخول جنت کی ضمانت دی ہے۔ معلوم ہوا کہ دل سے تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں اقرار اور عمل کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث مذکورہ میں یعلم سے مراد جاننا مراد نہیں ہے، بلکہ تصدیق کرنا مراد ہے، جیسے کہ دوسرے حدیث میں غیر شاکن فیہما وغیرہ کے الفاظ موجود ہے۔ اس کی قید موجود ہے۔ نیز اگر ایمان کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہوتا، معرفت قلبی کافی ہوتا، تو پھر کفار کے بارے میں آپ کیا کہتے؟ تو ناظرین کرام، اگر ایمان کے لیے فقط معرفت قلبی ہی کافی ہوتی تو تمام یہود و نصارہ مومن ہوتے، اس لیے کہ ان کے بارے میں آیا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ تو قرآن کہتے ہیں، پھر تو یہ مومن ہونے چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے فقط اقرار لسانی کا، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف زبان سے کہہ دینے پر، لا الہ الا اللہ کہہ دینے پر جنت کی خبر دی ہے، تصدیق اور عمل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث مذکورہ میں صرف زبان سے کہنا مراد نہیں ہے، بلکہ دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے کہنا مراد ہے، جیسے کہ دوسرے حدیث پاک میں موقتاً و مخلصاً وغیرہ کی قید سے معلوم ہوتا ہے۔ نیز اگر ایمان کے لیے فقط اقرار لسانی کافی ہوتا تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے سارے ساتھی مومن ہوتے، اس لیے کہ زبان سے تو وہ بھی اقرار کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ کافر کے بچے منافق کے منافق ہی رہے۔ معلوم ہوا کہ فقط اقرار باللسان ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے فقط تصدیق قلبی کا، بس اتنا ہی نجات اور جنت میں دخول اولین کے لیے کافی ہے، عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نیز آدمی خواہ کتنا ہی گناہ گار، کتنے ہی گناہ کرے، جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا ایمان اسے سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ یہ رہی ان کا عقیدہ، لیکن دلیل کیا ہے؟ من مات ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس حالت میں مرا ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا، پھر اس کی موت ہوگی تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب ان تمام دلائل کے جوابات انشاءاللہ
अगले वीडियो में आपके सामने पेश किया जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।